اس سے پہلے میں ایک دو ویڈیوز اس پر ریکارڈ کروا چکا ہوں، ذکری اور قادیانی اور ان کے ملتے جلتے عقائد و نظریات الحمدللہ عوام کے اندر وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے ہیں، اور عوام نے ان کو اس لحاظ سے دیکھا ہے کہ یہ جو فتنے ہیں اور یہ جو غیر مسلم ہمارے دین کو ناقص کرنے کی دن رات تدبیریں کر رہے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس لیے عوام کی علمی پیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تاکہ اہل ایمان کو پتہ چلے کہ کون کون ہے جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا ہے اور ان کے اندر گویا کہ ایک شبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ مسلمان اپنے دین کی طرف نہ آ سکیں۔ لیکن میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ دین اسلام ہے، یہ نہ چھپنے کے لیے آیا ہے، نہ جھکنے کے لیے آیا ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی بھی غیر مسلم کوئی شبہ پیدا کر سکتا ہے۔ تم تو کیا ہو، تمہارے آباء و اجداد اس کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکے، ان کے آباء و اجداد اس میں نقص نہیں نکال سکے۔ اگر میں اس سے پیچھے جاؤں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں کتنے بڑے بڑے ظالم اور جابر تھے کہ جو دین اسلام کو نیچا کرنا چاہتے تھے، اس کے اندر وہ شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے، کسی طرح ناکام کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی اس کو نہ کر سکے۔ تو تم کس باغ کی مولی ہو کہ تم دین کو جو ہے مسلمانوں سے دور کر دو اور جدا کر دو۔ تو اس لیے میں بطور نمونہ ذکری اور قادیانی ان کے ملتے جلتے نظریات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ذکری ہیں، ذکریوں کا جو سربراہ تھا ملا اٹکی، اس نے کہا جو مجھے مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، جو مجھے مانتے ہیں وہ جو ہے صحیح معنوں میں دین اسلام کو مانتے ہیں، اور جو مجھے مانتے ہیں ان کی بخشش ہوگی، اور جو مجھے نہیں مانتے کھلم کھلا اس نے ان کو کافر کہا ہے۔ میں ان کی عبارت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ذکریوں کا عقیدہ ہے کہ محمد اٹکی کو نہ ماننے والا اور اس کو جھوٹا کہنے والا کافر ہے۔ ذکری عقیدہ کے مطابق ان کے محمد اٹکی کو نہ ماننے والا اور اس کی تکذیب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس طرح ذکریوں کے علاوہ باقی تمام مسلمان ان کے نزدیک کافر ہیں۔ یہ ذکریوں کے نظریات ہیں عام مسلمانوں کے متعلق۔ جو ذکری نہیں ہے وہ مسلمان بھی نہیں ہے، جو ذکری نہیں ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہے، اور جو ذکریوں کے سربراہ کی کو پیغمبر نبی نہ مانے اور شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بہت سارے اس کے یہ بکواسات لکھی ہوئی ہیں۔ میں ایک آخری حوالہ دے کر قادیانیت کی طرف آتا ہوں۔ آخری حوالہ میں وہ لکھتا ہے، قلمی نسخہ سیر جہانی کتاب ہے، صفحہ 168، اس میں تو یہاں تک لکھا ہے، جو شخص تمام دوسرے پیغمبروں پر ایمان لا کر محمد اٹکی کی پیغمبری کا منکر ہو یا ذکری دین کو غلط سمجھے وہ کافر شمار ہوگا اور دوزخ سے خلاصی نہ پا سکے گا۔ کہتا ہے کہ بے شک آپ پچھلے تمام نبیوں پر ایمان لائیں، ان کے لانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ مجھے پیغمبر نہ مانے۔ بالکل یہی چیز آپ کو غلام احمد قادیانی کے عقیدے میں ملے گی۔ میں اس کی جو لغویات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا قادیانی چونکہ بہت سارے جھوٹوں کا یہ مجموعہ شخص ہے، اس قدر اس نے جھوٹ بولے ہیں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ لیکن وہی ذکریوں کی طرز پر، جیسے ذکریوں نے عام مسلمانوں کو کافر کہا ہے، مرزا قادیانی بھی اسی طرح دوسرے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور جو قادیانی ہیں ان کو مسلمان سمجھتا ہے۔ مرزا صاحب کی گالیوں کے چند نمونے، اور چند نمونے کیا ہیں؟
میری ان کتابوں کو ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو وہ کہہ رہا ہے جو اس کے ماننے والے ہیں، کہتا ہے کہ میری کتابوں کو محبت کی نظر سے، ہر مسلمان سے مراد ہم نہیں ہیں، ہر مسلمان سے مراد قادیانی ہے، جو اس کے چیلے چمچے کڑچے ہیں اور جو اس کو جھوٹا اور گندا باطنی اور ذلی بروزی اس کو نام نہاد نبی کا لقب دیتے ہیں ان کو وہ مسلمان کہہ رہا ہے، ہمیں مسلمان نہیں کہتا۔ کہتا ہے ہر مسلمان محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کے علوم سے فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعویٰ کی تصدیق کرتا ہے، مگر کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ اندازہ لگائیں کہ اپنے ماننے والوں کو جو غیر مسلم قادیانی دارہ اسلام سے خارج ہیں ان کو مسلمان کہہ کر اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میری کتابوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو ایک مسلمان سمجھنا تو درکنار، ایک مہذب انسان سمجھنا تو درکنار، ان کو کنجروں کی اولاد سے تعبیر کر رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اس سے آگے دیکھیں، اے بدذات فرقہ مولویاں، تم کب تک حق کو چھپاؤ گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کو چھوڑو گے؟ اے ظالم مولویوں، تم پر افسوس کہ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیا وہی عوام کل انعام کو بھی پلایا۔ یہاں علماء کی کتنی بڑی توہین کر رہا ہے۔ علماء کا مقام اسلام کی نظر میں اور مسلمانوں کی نظر میں ایک مقدس اور محترم سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بدبخت پہلے تو علماء کی توہین کر رہا ہے۔ کیوں علماء کی توہین کر رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ علماء ہی تو اس کے جھوٹے دین میں رکاوٹ ہے، علماء تو اس کو چیلنج کرتے ہیں، علماء اس کو مناظرہ کی دعوت دیتے ہیں، علماء اس کو مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں، علماء کے سامنے وہ آ نہیں سکتا۔ جن علماء کے بارے میں اس نے جھوٹی پیشن گوئیاں کی کہ یہ 1 مہینے میں مر جائے گا یا 2 مہینے 6 مہینے میں مر جائے گا، اس کی جھوٹی پیشن گوئیاں سچی ثابت نہیں ہوئی، وہ اپنی پیشن گوئیوں کے اعتبار سے بھی جھوٹا اور لعنتی انسان ہے، اس لیے علماء کو وہ نشانہ بنا رہا ہے کہ یہ علماء۔ اور آخر میں اس نے کیا کہا؟ یہ علماء نے جو پیالہ پیا ہے بے ایمانی کا وہی عوام کل انعام کو، عوام کل انعام، عوام کون ہے؟ عوام تو عام مسلمان ہے، اور کل انعام کون ہے؟ عوام کو کل انعام کہہ رہا ہے، یعنی جو جانوروں کی مانند ہے، جو چوپایوں کی مانند ہے، جو درندوں کی مانند ہیں، یہ عوام نہیں ہے، یہ ایک درندے ہیں، پرندے ہیں، اور یہ جانور ہیں۔ عوام کو جانور کے لقب سے پکار رہا ہے۔ کیا ایسا انسان مسلمانوں کو جو کل انعام کہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور آگے دیکھیں، میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں، نعوذ باللہ، کہ اس کے جو قادیانیوں کے مخالف ہیں یا قادیانی کو جو نبی نہیں مانتے نہ مان سکتے ہیں، کہتا ہے کہ میرے مخالف جنگلوں کے سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ کتنا گندا اور غلیظ انسان، اور اس کی زبان جو ہے وہ کاٹنے کے قابل تھی کہ مسلمانوں کو اس نے کیا کیا لقب دیے اور کیا کیا گالی دی ہے۔ اور اسی بنیاد پر قادیانیوں، تمہارا ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر ملک میں تمہارا تعاقب ہو کر رہے گا، اور تمہیں مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کے دین کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو مرزے کے جھوٹے دین پر لعنت کرو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ورنہ جس دوزخ میں مرزا جائے گا اسی دوزخ میں تم جاؤ گے۔ تو اس لیے یہ چند حوالے تھے ذکری اور قادیانی، لیکن یہاں میں ایک موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذکریوں نے مسلمانوں کو کافر کہا ہے، اور یہ کافر کہنا بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے کہ ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دینا چیز ہے کہ ایک مسلمان، اور یہ پورے مسلمانوں کو ہی کافر بنا رہا ہے کہ جو ذکریوں کے سربراہ کو نہیں مانتے وہ کافر ہے۔ لیکن اس نے تو صرف کافر کہا ہے نا۔ یہ جو مرزا قادیانی بددیانت، بے ایمان اور اسلام کا باغی اور دشمن ہے، یہ مسلمانوں کو سور سے تشبیہ دے رہا ہے، اور مسلمانوں کی عورتوں کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے؟
یہ ذکریوں سے بڑا بے ایمان ہے، ذکریوں سے بڑا کافر ہے، یہ ذکریوں سے بڑا لعنتی ہے، اس لیے کہ اس نے مسلمانوں کے کسی ایک چیز کا بھی حیا نہیں کیا، عورتوں کا حیا نہیں کیا، مردوں کا حیا نہیں کیا، علماء کا حیا نہیں کیا، اہل اسلام کا حیا نہیں کیا۔ تو جو دین اسلام کا حیا نہ کرے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کا حیا کریں، اس بدبخت کا حیا کریں جو مسلمانوں کو ایک عزت کا لفظ کہنے کی اور عزت کے لفظ سے پکارنے کا مجاز نہیں ہے۔ تو جو گالیاں یہ مسلمانوں پر فٹ کر رہا ہے وہ حقیقت کے اندر تو قادیانی ہے، یعنی سب سے بدتر انسان وہ ہے جو دین اسلام کو سمجھ کر بھی دین اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ تو کنجریوں کی اولاد تو یہ ہے جو دین اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قادیانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے دین کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر چوری اور ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کنجریوں کی اولاد کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر جنگلی سور اور درندہ کون ہو سکتا ہے جس نے دین اسلام اور ختم نبوت پر نقب زنی کی ہے؟